إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ہر طرح کی تعریف و توصیف بڑائی و کبریائی حمد و ثنا لائق و سزاوار ہے ہر چیز کے خالق و مالک اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے جس نے ساری کائنات کی تخلیق کی اور جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام علیہم السلام پر خصوصاً احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن پر تکمیل دین کا اعلان کیا گیا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشی ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ یعنی خطبہ حاجہ کے بعد سورۃ الانبیاء کی ابتدائی چند آیات کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے۔ انشاءاللہ الرحمن انہی آیات بینات کی روشنی میں ایک خاص عنوان کے تحت چند باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔
اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ اسلامی سال سنہ ہجری کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کیا مدینہ کی طرف۔ اسی ہجرت مدینہ کو بنیاد بنا کر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام کے باہم مشورے سے سنہ ہجری کا آغاز کیا تھا۔ 1443واں سال، ہجرت کے 1443واں سال کے بالکل آخری ایام سے ہم لوگ گزر رہے ہیں۔ 1443واں سال کے آخری مہینے کے آخری عشرہ میں ہم لوگ ہیں، یعنی آج ذی الحجۃ الحرام کی 22 تاریخ ہے۔ ہر مہینے کے 3 عشرے ہوتے ہیں، 2 عشرے گزر چکے، دوسرے عشرے کے 2 دن بھی گزرنے والے ہیں، یعنی اب چند ہی دنوں میں یہ عشرہ بھی گزر جائے گا، یہ مہینہ بھی گزر جائے گا، اور یہ سنہ ہجری جو 1443واں ہے یہ بھی گزر جائے گا۔ سال آتا ہے چلا جاتا ہے، مہینہ آتا ہے چلا جاتا ہے، ہفتہ آتا ہے چلا جاتا ہے، دن اور رات آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ انسان ہر سال اپنے موت کے قریب ہوتا ہے۔ زندگی کی شروعات ہوئی، اس کا درمیانی حصہ گزرا، اب اس کے آخری ایام گزر رہے ہوتے ہیں، اور یوں ہی بڑی تیزی کے ساتھ اور بے برکتی کے ساتھ یہ دن گزر جاتے ہیں۔ ہر انسان کہتا ہے کیسے سال گزر جاتا پتہ نہیں چلتا، مہینوں کا خاتمہ کس طرح ہوتا کچھ معلوم ہی نہیں چلتا، ہفتہ کس طرح چلا جاتا اس کا خیال بھی نہیں رہتا، صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک کے اوقات کس طرح بسر ہو جاتے اتا پتہ نہیں چلتا۔ گویا انسانی زندگی میں بے برکتی ہو گئی۔ اب انسان کی اپنی ذمہ داری ہے کہ اپنی زندگانی کی صحیح فکر کرے۔ ان کے زندگی کے بیشتر ایام گزر چکے، یہ گزر رہے ہیں، یہ گزرنے والے ہیں۔ یہ ایام ہمارے کس طرح گزرے ہیں اور کس طرح گزر رہے ہیں اور کس طرح گزریں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ایام کی حقیقت کو سمجھایا بھی ہے، اور غفلت سے 2-4 انسانوں کی پہچان بھی کرائی۔ حالات انسان پہ آتے رہتے ہیں، وقتی پریشانیاں بھی آتی ہیں، وقتی خوشیاں بھی آتی ہیں، اور انسان ہے کہ ان پریشانیوں کو بھی گزار لیتا ہے اور ان خوشیوں کے مواقع کو بھی یوں ہی بسر کر دیتا ہے۔ جبکہ انسان کی زندگی با مقصد پیدا کی گئی ہے، بیکار میں انسان کو پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ دنیا میں انسان کے بھیجے جانے کا مقصد بھی بدلایا ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم سمجھتے ہو کیوں ہی اللہ نے بیکار تمہیں پیدا کر دیا
اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس لوٹائے نہیں آؤ گے۔ اس لیے انسان کو محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ انسان بیکار پیدا نہیں ہوا ہے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق جب شروع ہوئی اور فرشتوں کے سامنے ایک نمونہ پیش کیا گیا تو فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق پر اللہ سے سوال کیا کہ روئے زمین میں ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتے ہیں جو خوریزی کرے، فتنہ فساد مچائے، تیری تسبیح کے لیے، تقدیس کے لیے، بزرگی بیان کرنے کے لیے، پاکی بیان کرنے کے لیے ہم تو کافی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا انی عالم ما لا تعلمون، پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے میں جانتا تم نہیں جانتے ہو۔ گویا انسان بیکار پیدا نہیں کیا گیا بلکہ کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا گیا، اور اس مقصد کا تذکرہ لفظ خلیفہ میں قرآن نے بیان کیا ہے، انی جائل فی الارض خلیفہ، روئے زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا۔ خلیفہ سے مراد با اختیار مخلوق جو اللہ کے احکام و قوانین کو دنیا والوں پہ نافذ کر سکے۔ بہرحال قرآن نے یاد دلایا ہے، کیا تم سمجھتے ہو کہ یوں ہی تمہیں پیدا کر دیا گیا؟ تمہارا پیدا کرنے کا کوئی مقصد نہیں تھا؟ یاد رکھو تمہارے پیدا کرنے کا مقصد ہے، تھا اور رہے گا۔ اب اگر تم نے اس مقصد میں اپنی زندگی کو صرف کیا تو الحمدللہ، اور اگر صرف نہیں کیا ہے تو حساب چکانے کے لیے تیار رہو۔ اسی مناسبت سے سورۃ الانبیاء کی ابتدائی چند آیات کریمہ کی تلاوت کی گئی، اس کا ترجمہ سماعت کیجیے۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، انسان کا حساب ان کا قریب آ چکا ہے، لیکن حال یہ ہے یہ غفلت میں پڑے ہوئے اور اللہ اس کے رسول کے حکام سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون، جب بھی اللہ کی جانب سے ان کے پاس کوئی نصیحت بھری بات آتی ہے یہ لوگ سنتے تو ضرور ہیں لیکن کھیل تماشا کر کے سنتے ہیں۔ لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل غافل ہوتے ہیں۔ ان آیات کی روشنی میں ہم اپنے بارے میں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 1450 سال پہلے قرآن مجید نے اس حقیقت کا انکشاف کیا تھا، اظہار کیا تھا۔ آج بھی وہ آیات ہمارے سامنے ویسے ہی ہے جس طرح اس زمانے میں نازل ہوئی تھی اور اس زمانے کے حالات تھے۔ انسان کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے اور یہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے اللہ کے ذکر سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ یہاں حساب سے مراد کیا ہے؟ کون سا حساب کا وقت قریب آ گیا؟ اس سلسلے میں علماء نے 3 باتیں بیان کی، یاد رکھیے گا۔ پہلی بات، آدم علیہ السلام کے ذریعے سے انسان کی تخلیق کا آغاز ہوا، اس کے بیشتر ایام گزر چکے، انبیاء کرام علیہ السلام کے بھیجے جانے کا سلسلہ جاری و ساری رہا، یہاں تک کہ نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ کو نبی بنا کر بھیج دیا گیا۔ گویا زندگی کے بیشتر ایام گزر چکے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے درمیان جو اوقات ہو سکتے ہیں ان اوقات کا بیشتر حصہ گزر چکا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو کیا فرمایا؟ انا والساعۃ کہاتین، میرے آنے کے بعد اب قیامت اتنی ہی قریب ہے جس طرح ان 2 انگلیوں کے درمیان فاصلہ ہے، یعنی بالکل قریب ہے، میں آ چکا ہوں، اب قیامت بھی آنے ہی والی ہے۔ اس کا مفہوم یہ بتایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک قیامت سے پہلے کا بیشتر حصہ گزر چکا ہے۔
اب گویا انسان آخری حصے میں قدم رکھے ہوا ہے. مطلب کیا ہوا کہ قیامت آنے ہی والی ہے. اپنا حساب کتاب تیار رکھو تاکہ بارگاہ الہی میں اچھے انداز میں تم اس کا جواب دے سکو. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. انسان کے حساب کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے اور انسان ہے کہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اور صرف غفلت میں پڑے ہوئے نہیں ہے بلکہ اس سے منہ بھی موڑتے ہیں, اعراض بھی کرتے ہیں, روگردانی بھی کرتے ہیں. دوسرا مفہوم یہ بیان کیا گیا اقترب للناس حسابهم, انسان کا حساب بالکل قریب آ چکا ہے, یعنی اس کی موت بھی بالکل قریب ہی آنے والی ہے. جب انسان جانتا ہے کہ موت بالکل قریب ہے, اس کے باوجود وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ, وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور اللہ کے فرمان سے منہ موڑے ہوئے ہیں. انکار تو کسی کو نہیں ہے. انسان کب ٹپک جائے, کب اس کی موت واقع ہو جائے, کب اس کے جسم سے روح نکل جائے اور کب اس کا جسم لاش بن کے عوام و خواص کے سامنے دکھائی دے, جس کی بنیاد پر آپ پکڑتے ہیں, اپنی بڑائی کا اظہار کرتے ہیں, نام و نمود اور سمعہ و شہرت کے طلبگار بنتے ہیں, سب سے پہلے آپ کی وہی چیز چھینی جاتی ہے. آپ کے جسم کو فلاں صاحب نہیں کہا جاتا, لاش اور مردہ کہا جاتا ہے, نام ختم آپ کا. آپ کی شہرت جس بنیاد پہ تھی وہ شہرت چھن گئی. تو موت کا عالم یہ ہے, موت اتنی قریب آ چکی ہے, اتنی قریب آ چکی ہے کہ کس وقت انسان کی موت واقع ہو جائے وہ انسان کو پتہ نہیں ہے. تو کہا اس کی موت بالکل قریب آ رہی ہے, اس کے باوجود انسان کا حال غفلت میں پڑا ہوا ہے. اس کے کچھ نشانیاں بھی ہوتی ہے. عام طور سے انسان سوچتا ہے بچہ پیدا ہوا, بڑھے گا, جوان ہوگا, بڑھاپے کو پہنچے گا, ادھیرے عمر میں جا کے اس کی موت واقع ہوگی, ایک دستور ہے. لیکن کسی کی موت بچپنے میں ہوتی ہے, کسی کی موت بالکل جوانی میں ہو جاتی ہے, کسی کی موت بڑھاپے تک پہنچتی ہے, کوئی بالکل ارذل عمر تک پہنچ جاتا, 65 بوڑھا ہو جاتا ہے, پھر اس کے بعد اس کی موت واقع ہوتی ہے. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ان کے لیے وقت متعین ہے. لیکن موت تو ہے بالکل قریب, کب موت آ جائے گی کسی کو پتہ نہیں. کہا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون, مراد انسان کی موت بالکل قریب ہے کہ جس کے بعد حساب کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا, لیکن پھر بھی انسان کا عالم یہ ہے غفلت میں پڑا ہوا ہے اور ساتھ ساتھ وہ اللہ کے فرمان سے روگردانی کرنے پر تلا ہوا ہے. اس کا تیسرا مفہوم اس طرح بیان کیا گیا اقترب للناس حسابهم, انسان کے محاسبہ کا وقت قریب آ چکا ہے. انسان کو عمل کرنے کا موقع دیا گیا, زندگی دی گئی, اچھے برے اعمال کرنے کی چھوٹ دی گئی کہ ایسا نہ ہو کہ آپ نے برائیوں میں لت پت اپنی زندگی گزاری ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اللہ کی پکڑ میں آنے کا وقت آپ کا آ چکا ہو. مجرم کی حیثیت سے آپ کی گرفتاری عمل میں آئے گی اور جسم کے اعضاء و چوارے میں مختلف قسم کی بیماریاں پیدا ہو جائیں. پھر وہ حساب چکانے کی جب باری آئے گی کہاں جاؤ گے؟ تو انسان کے حساب کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے. جب اللہ کسی قوم کا محاسبہ کرتا ہے پھر اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا, کبھی اجتماعی عذاب آتا تھا, کبھی انفرادی عذاب آتا ہے. اس کے بعد کیا کہا وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ, جو غفلت میں ہیں, اعراض کر رہے ہیں, اللہ کے فرمان سے منہ موڑ رہے ہیں. جبکہ اس سورۃ الانبیاء کا دوسرا نام سورۃ الذکر رکھا گیا. تقریباً 8 مقامات پر لفظ ذکر یہاں موجود ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان کو ذکر کرایا گیا, یعنی نصیحت کرائی گئی, اس کی خیر خواہی کی بات کی گئی, اسے اللہ اس کے رسول کی طرف یاد دلایا گیا کہ تمہاری زندگی لاؤبالی بن کی گزر رہی ہے, اس کو چھوڑو, غفلت و لاشعوری کی زندگی کو ترک کر دو اور اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق سنجیدہ اور محتاط زندگی گزارنے کی کوشش کرو.
کیا فرمایا؟ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ اس کے بعد جو قرآن نے کہا اسے یاد رکھیے، ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وهم یلعبون۔ ان کے پاس ان کے رب کی جانب سے جب کبھی کوئی نئی نصیحت آتی ہے، استمعوہ، یہ بدتکلف سنتے، سننا نہیں چاہتے ہیں، مجبوری میں سن لیتے ہیں۔ سنتے بھی کیسے ہیں؟ وہم یلعبون، وہ کھیل کود میں لگے رہتے ہیں، سن بھی لیتے ہیں، یعنی سننے کی طبیعت نہیں ہے لیکن زبردستی سن لیتے ہیں۔ اور اس کے بعد تیسری صفت کیا بتائی گئی؟ لاہیۃ قلوبہم، ان کا دل غافل ہوتا ہے، وہ سنتے بھی ہیں تو دل غافل ہے۔ اولاً یہ سننا نہیں چاہتے، بتکلف سننے کی ایک شکل بناتے ہیں کہ ہم سن رہے ہیں آپ کی بات، لیکن دوسری دنیا میں مگن رہتے ہیں کیونکہ ان کا دل غافل ہوتا ہے۔ یہ در حقیقت گزشتہ زمانے کے افراد کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا تذکرہ ہے کہ ہزاروں انبیاء کرام دنیا سے تشریف لے گئے، اور پھر اس کے بعد اخیر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، انہیں نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا۔ ان کے ذریعے سے نئے نئے پیغام لوگوں کو دیے گئے، نصیحت پر مشتمل ان کو گفتگو سنائے گئے، باتیں بتلائی گئی، لیکن اس کے باوجود ان کا حال کیا ہے؟ گزشتہ قوموں کی تاریخ پڑھنے کے باوجود یہ سدھرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، انہیں بتایا جاتا ہے پھر بھی منہ موڑ کے بھاگتے ہیں، نئی نئی نصیحت ان کے سامنے لائی جاتی ہے، یہ سننا ہی نہیں چاہتے، اور اگر سننے کے لیے تیار بھی ہو جائیں وہ صرف کان بظاہر لگاتے ہیں لیکن ان کا دل و دماغ کہیں اور ہوتا ہے۔ یہ اس زمانے کے کفار و مشرکین سے متعلق بات تھی۔ جس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا، اس زمانے کے کفار و مشرکین سے متعلق باتیں تھی۔ آج اگر ان باتوں کو مسلمانوں کی حالات زندگی سے جوڑنے کی کوشش کی جائے تو پتہ چلے گا کہ ان غیر مسلموں نے جیسی حرکتیں مسلمانوں کے ساتھ یا اسلام اور قرآن کے ساتھ نہیں کی، اس سے کہیں زیادہ بدترین اور قبیح صورتیں موجودہ دور کے مسلمانوں نے اختیار کر رکھی۔ کیسے؟ ہر آدمی کو پتا ہے امت مسلمہ کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود علامات قیامت میں سے ہیں، آپ کے آ جانے کے بعد قیامت بالکل قریب لگی ہوئی ہے، یا پھر آپ کے فرمودات کی روشنی میں موت بالکل قریب لگی ہوئی ہے۔ آپ کے احکام و قوانین کی صورت میں اس بات کی وضاحت بھی کی جا سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے گرفت بھی کبھی کبھی ہو ہی سکتی ہے۔ یہ سارے معاملات ہیں، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کے حالات کیا ہیں؟ فی غفلۃ معرضون، یہ بھی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور اللہ اس کے رسول کے پیغام سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ دیکھ لیجئے آپ حالات، آوا کا آوا بگڑا ہوا ہے۔ جس قسم کی چیزوں کا مطالبہ اللہ نے کیا ہے وہ چیزیں ہمارے یہاں بھی نہیں دکھتی۔ پھر جب کتاب اللہ کے ذریعے سے، سنت رسول اللہ کے ذریعے سے، اسلامی احکام و قوانین کے ذریعے سے آپ کو کچھ باتیں سنائی جاتی ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ سن رہے ہیں، لیکن سننے کی کیفیت نہیں ہوتی ہے۔ جس کا اندازہ لگانا ہوگا اب جا کے پہلی منزل پہ چلے آئیے، کچھ لوگ موبائل میں لگے ہوئے ہیں، خطبہ تو سن رہے ہیں لیکن موبائل میں لگے ہوئے بھی ہیں۔ یہ رپورٹ ہمارے سامنے آئی ہے، کچھ مردوں کی طرف سے خبر ملی ہے، کچھ عورتوں کی خبر ملی ہے، وہی موبائل میں لگے ہوئے ہیں۔ کوئی اچھی بات لگی دوسرے کو فوراً بھیج بھی دیا، یہ بیان کیا، تو خطبہ کیا سنتے ہو بھائی آپ؟ مطلب کیا ہے؟ ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوا وہم یلعبون، کھیل میں لگے ہوئے ہیں۔ لاہیۃ قلوبہم، دل بھی غافل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انسان خطبہ سنتا ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی نصیحتوں کو سماعت بھی کرتا ہے، لیکن ان کے دل پہ اثر انداز وہ نصیحتیں نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کہ وہ گوش ہوش کے کان سے سنتے نہیں ہیں اور دل و دماغ میں پیوست ہونے کے نظریے کے ساتھ اس کی سماعت نہیں کرتے ہیں۔ نتیجے کے طور پر مجلس میں آتے ہیں، موجود تو دکھائی دیتے ہیں لیکن ان کا دل و دماغ کہیں اور ہوتا ہے۔ اب نماز ہی پڑھتے ہیں، 70 قسم کے خیالات لیے ہوئے نماز پڑھتے ہیں، ساری یادیں آپ کو نماز میں آتی ہیں، اللہ کی یاد سے غافل ہوتے اور دنیا بھر کی یادوں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔
ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کیا کہا؟ لاہیتن قلوبہم، دل ان کے غافل ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اس کو 2-4 لفظوں میں سماعت کیجیے۔ انسان کی زندگی کا خاتمہ تو ہونا ہی ہے، کوئی ابھی جائے گا، کوئی کل جائے گا، کوئی پرسوں جائے گا۔ کسی کا کندھا نگینے پہ نام ہوتا ہے، کسی کی عمر کا لبریز شام ہوتا ہے۔ عجیب سرا ہے یہ دنیا کی، اس میں شام و سحر، کسی کا کوچ کسی کا مقام ہوتا ہے، کوئی ٹھہرتا پیدا ہوتا ہے اور کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے۔ یہ تو آنے جانے کا سلسلہ لگا ہوا ہے۔ لیکن اس کے باوجود جب خاندان میں کسی کی موت واقع ہوتی ہے تو 2-4 دن کے لیے انسان کو تکلیف ہوتی ہے، احساس ہوتا ہے کہ ہم کو بھی مرنا ہے، لیکن اس کے بعد وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے۔ جب اللہ نے کہا کہ انسان کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، جب یہ احساس ہو جائے کہ قریب ہے تو اب غفلت میں نہیں رہیں گے، اور اگر غفلت میں پڑے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب حساب کو قریب نہیں مانتے۔ قیامت کو رہنے دیجئے، بھی صرف موت کا مسئلہ لے لیجئے، موت کتنی قریب ہے۔ آدمی سویا اور سویا ہی رہ گیا، انسان کسی کام سے گیا، گھر واپس ہی نہیں آیا، کبھی ٹکراؤ ہو گیا، کبھی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کبھی اچانک حادثاتی موت واقع ہو گئی، کبھی ان کے ساتھ کچھ اور برتاؤ کر دیا۔ گھر کے سارے لوگ پر امید ہیں کہ بابا اور بھیا یا شوہر اور بیٹا کام کاج سے واپس ہو کر شام میں اپنے گھر کو تنخواہ لے کے تشریف لائیں گے، کچھ ساز و سامان کے ساتھ آئیں گے۔ کچھ دیر کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ان کا تو راستے ہی میں ان کی موت واقع ہو چکی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا؟ یہ حال تو ہماری موت کا اور ہماری زندگی کا ہے، اس کے باوجود بھی ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ کہا حساب کا وقت قریب آ چکا۔ اب تھوڑی سی بات وقت پر یاد رکھیے۔ کہتے ہیں گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں انسان لوٹا لیتا ہے، کاروبار میں نقصان ہوا، محنت کر کے اسے واپس لے لیتا ہے۔ دوست احباب میں کمی آ گئی، کچھ اور دوست احباب تیار کر لیے۔ جماعتی افراد میں قلت پیدا ہو گئی، محنت و مجاہدہ کیا گیا، کچھ اور بھی جماعت کے افراد تیار کر لیے گئے۔ شہرت میں کمی آ گئی، شہرت کے کچھ راستے بھی نکال لیے گئے۔ یہ بعد میں ہو سکتا ہے اور ہوتا رہتا ہے، لیکن جو وقت آپ کا بیت گیا، گزر چکا، کیا اسے واپس لا سکتے ہیں؟ کل جمعرات گزرا ہے، کیا جمعرات ابھی واپس آ جائے گا؟ ایک ہفتہ کے بعد آئے گا، جب تک ایک ہفتہ گزر چکا ہے۔ بلکہ ابھی چند سیکنڈ جو ہمارے گزر چکے، کیا اسے واپس لا سکتے ہیں؟ نہیں لا سکتے آپ۔ انسان کی زندگی میں سب سے اہم چیز اس کا وقت ہے، اور یاد رکھیے گا جو قوم وقت کی قدر نہیں کرتی، وقت بھی اس کی قدر نہیں کرتا۔ آج کا کام کل پر نہ ڈال، آپ بولتے ہیں نا، کیوں بولتے ہیں؟ آج کا کام آج نہیں کیا تو کل تو 2 دن کا کام ہو جائے گا، آج کا بھی اور کل کا بھی۔ جو انسان 1 دن کا کام 1 دن میں نہیں کر سکا، وہ انسان 2 دن کا کام 1 دن میں کیسے کرے گا؟ اس لیے کہا جاتا ہے کل نہ کل کر کے کل کا بھروسہ نہیں، کل نہ آیا کبھی اور نہ آئے گا کل۔ کل تو کیا، ایک پل کا بھروسہ نہیں، سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں ہے۔ اب یہ وقت ہمارے سامنے ہے، زندگی کے بہت سارے لمحے گزر چکے ہیں۔ جو جوان ہو چکا اب وہ بڑھاپے کی طرف مائل ہو رہا ہے، جو ادھیر عمر کو پہنچ چکا ہے وہ ارذل عمر کی طرف جانے والا ہے۔ انسان یہ سوچ کے رکھتا ہے کہ ہماری موت آئے گی، 60 سال 70 سال کے درمیان موت آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اعمار امتی بین 60 و 70 الی 70، میرے امت کے مجموعی، عام طور سے میرے امت کی عمر کا معاملہ ہے وہ 60 سے 70 سال کے درمیان۔
اب دیکھیے گا اکثر و بیشتر لوگ 60 سے 70 کے بیچ میں چل بستے ہیں اور دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں. اتنا یقین ہونے کے باوجود ان کے حالات کیسے اب اندازہ لگا لیجئے. یعنی موت بالکل قریب لگی ہوئی ہے، پھر بھی ہمارا حال یہ ہے کہ ہم سدھرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہی انداز جو بچپنے میں آپ نے کیا تھا، جوانی میں اسی انداز سے زندگی آپ کی گزر چکی. اب جوانی کے بعد بڑھاپے کی طرف رواں دوا ہے، پھر بھی اپنے اندر سدھار پیدا نہیں کرتے. آپ اپنے وقت کی قدر نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے بھائی؟ اس لیے کہ وقت کی اہمیت کا ہمارے پاس احساس نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی زندگی میں بے برکتی پیدا ہو گئی. 360 دن کا سال ہوتا ہے، وہ سال کیسے گزر جاتا پتا نہیں ہے. 30 دن کے مہینے ہوتے ہیں، مہینہ کس طرح گزرتا آپ کو پتا چلتا نہیں ہے. ابھی گزشتہ جمعہ ہمارے سامنے آیا، اتنا جلدی جمعہ آگے پتا نہیں ہے. یہ سب بے برکتی کی بات ہے. جب بے برکتی ہے تو ہمیں اپنے ایام کی قدر اور اپنے اوقات کی قدر پہچاننی چاہیے کہ جو کام 2 دن میں کرنا ہے ہم کو اسے 1 دن میں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. آپ کو عبادت کا موقع دیا گیا، اس چیز کو قرآن نے بڑے اچھے انداز میں درس دیا اور سکھلایا ہے. کبھی سورج اور چاند کا تذکرہ کیا ہے، کبھی رات اور دن کا تذکرہ کیا ہے. کیوں؟ یہ رات و دن، یہ سورج و چاند اوقات کی پہچان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھلائی ہے، کھائی ہے. تو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن کی قسم کھائی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کی قسم کھائی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چڑھتے دن کی قسم کھائی، والضحیٰ، چاس کے وقت کی قسم ہے. کیوں کھائی بھائی؟ اس سے وقت کی اہمیت کا احساس دلایا ہے اور آپ کو یہ ترتیب بھی سکھلائی ہے کہ آپ انداز اس طرح لگائیے کہ آپ کی زندگی کے اوقات صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک کے اوقات آپ کے بالکل اس طرح گزرے کہ جس میں ترتیب پائی جانی چاہیے. منصوبہ بندی زندگی آپ کی گزرنی چاہیے. 1 گھنٹہ آپ کا نماز پڑھنا ہے، 1 گھنٹہ قرآن کی تلاوت کرنی ہے. سال میں 30 دن آپ کے روزے رکھنے ہیں. 1 مرتبہ زندگی میں آپ کو حج کرنا ہے. زکوٰۃ کے لیے کچھ اوقات متعین کیے گئے. یہ سارا معاملہ بتلاتا ہے کہ آپ کو وقت کی قدر کرنی چاہیے. اگر آپ نے وقت کی قدر نہیں کی تو پھر آپ کی بھی قدر نہیں کی جائے گی. دوسری بات، سوچنے کے ایک انداز لیجیے اور بات ختم ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 63 سال، 60 اور 3، 63 سال، 53 سال آپ کے مکہ میں گزر گئے، جس میں سے 40 سال غیر نبوت کے زمانہ گزرا. بیشتر حصہ آپ کی زندگی کا یوں ہی گزر گیا. پھر اس کے بعد آپ کو نبی بنایا گیا، اپنے اعلان نبوت کیا. 13 سال مکہ میں رہے، دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے رہے، لیکن افرادی قوت میں اضافہ نہیں ہوا الا ماشاء اللہ چند گنتی کے افراد آئے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اور مدینہ تشریف لے گئے، آپ کے لیے راستے کھلے. آپ نے 10 سال میں جو کارنامہ انجام دیا وہ 53 سال میں آپ نے خود انجام نہیں دیا. یہ پھر کب کہہ لیجئے کہ 23 سالہ نبوی زندگی میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کارہائے نمایاں انجام دیا. انبیاء کرام علیہ السلام کی تاریخ پر جائیے، ہزاروں ہزار سال، بلکہ سینکڑوں سال گزر جانے کے بعد بھی اس قسم کی کامیابی کے منازل کو انہوں نے طے نہیں کیا ہے. مقصد 1443واں سال گزرا. جب گزرنے کو ہے، ہم نے اس پورے سال میں کیا کیا ہے؟ کم از کم اس ناحیے سے سوچئے کہ دین سے ہمارا رشتہ جڑا ہوا ہے تو دینی اعتبار سے ہم نے کون سا کارنامہ انجام دیا ہے اور ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا. انشاءاللہ اس کی تفصیل آئندہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں حقیقت حال سمجھنے سمجھانے اور اسی مناسبت سے عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے. الہی جو بیمار انہیں شفا کامل و عاجل عطا فرما دیں. الہ العالمین جو مقروض ہے انہیں قرض ادا کرنے کی سہولیات فراہم کر دیں. جو ماخوذ و گرفتار ان کے لیے رہائی کا اسباب پیدا کر دیں. جن جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی ان تمام کے جائز مراد کو پوری فرما دیں. جب تک ہمیں زندہ رکھ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے ہوئے زندہ رکھ، اور جو ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں کی ترویج اشاعت کرتے ہمارا خاتمہ وقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.